پتہ ہے پہلا سکون میرا اللہ پاک ہے، دوسرا سکون نماز، تیسرا سکون امی جان۔ جب اللہ چاہتا ہے کسی بندے سے دوستی کر لے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو اور تمہاری زندگی اچھی طرح سے گزر رہی ہے تو ڈرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو آخرت کی بجائے دنیا دے رہا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی اپنا دور چلا جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اصلی تکلیف تب ہوتی ہے نا جب کوئی اپنا پاس ہو کر بھی دوریاں بنا لے۔ ہر کسی کے ساتھ نرم رویہ رکھو، ان لوگوں کے ساتھ بھی جو تمہارے ساتھ بدمزاج ہو، اس لیے نہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں بلکہ اس لیے کہ تم تو اچھے ہو۔ اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری رضا پر چلو، میں تمہیں وہ بھی دوں گا جو تیرا نہیں ہے۔ یاد رکھیں جس کا توکل اللہ پر مکمل ہے اس کے مسئلے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اپنے تمام مسائل کو اللہ کے حوالے کر کے آرام سے سو جایا کریں۔ آپ کے ہر مسئلے کو اللہ ہی حل کرنا ہوتا ہے۔ حالات برے ہیں جانتی ہوں، اللہ کی مدد یقینی ہے یہ بھی مانتی ہوں، اور اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو نہ حاصل رہا تھا۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکل کے ہزار راستے نکالنا، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ مشکلات سے نکلنے کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں ممکن نہیں پر رب کی رحمت کے آگے کیا ممکن نہیں۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ لوگ آپ کو مایوس کریں گے لیکن اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ وہ تو خالق ہے جو کہانی کو بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، صبر اور یقین۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے اپنا راستہ بدل لے۔ مشکلات کا وزن کم ہو جائے گا اگر سر سجدے میں جھک جائے گا، اور جس کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے اس کو اپنی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ محبت کے لیے ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کی ماضی نے توڑ دیا ہو، جن کی خواہشات دم توڑ چکی ہو، جو جینا بھول چکے ہوں۔ ڈھونڈنا ہے تو پرواہ کرنے والے ڈھونڈے، استعمال کرنے والے تو خود ہی آپ کو ڈھونڈ لیں گے۔ منزلیں چاہے کتنی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، دیکھنا اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کر اس کی نیکیاں اپنے ماں باپ کو ہدایت کرتے رہو گے تب بھی تم اس ایک آنسو کا خطرہ کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہارے والدین کی آنکھوں سے تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے نکلا ہو۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہیں کیا تو ایمان رکھو، اللہ اگر بہتر نہیں کرے گا تو بہترین کرے گا۔ زبر نہیں زیر ہو جاؤ کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یا رب میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے، جو میرے حق میں بہتر ہو بس وہی فیصلہ کرنا۔ غم نہ کرنا،
بے شک میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے، اس لیے تو قدرت نگراں نہیں کرتی اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ Can't wake up for Fajr, don't play your alarm, check your ایمان۔ تیرے کن پہ یقین رکھ کر میرے مولا میں نے ہر حال میں مسکرانا سیکھ لیا۔ جب اللہ نے مجھے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ میری دعاؤں پہ کن بھی ضرور کہے گا انشاءاللہ تعالی۔ نماز پڑھنے والے کو اگر یہ علم ہو جائے نا کہ وہ کن نعمتوں میں گھرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ دولت اور حسن کے لالچ میں کبھی اپنی سیرت مت خراب کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ Don't expect from people, you will be disappointed. Expect from Allah, you will receive more than you expect. والدین کی دعائیں تسبیح کی دانوں کی طرح ہوتی ہے جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کی دانوں کی طرح گرتی رہتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رہیں، وہ ٹوٹنے نہیں دے گا صبر کا سلسلہ، وہ کن فرمائے گا اور معجزے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کسی کا سر دیکھنا ہو تو اسے عزت دے دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دے دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ لے لو۔ اے اللہ میرے والدین میں 70,000 والدین شامل کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین۔ میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے رب، دل جو تڑپے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو جائے۔ عرش سے فرش تک مقبولیت کیسے ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مسلسل اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوشش میں لگا تھا اور اب اس پر میری رحمت ہو چکی ہے۔ یہ سن کر جبریل علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں کہ فلاں بندے پر رب کی رحمت ہو چکی ہے۔ پھر یہ جملہ عرش اٹھانے والے فرشتے، ان کے ارد گرد والے فرشتے اور یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے دہرانے لگتے ہیں، اور پھر یہ بیانی زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی اپنے ایسے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، آمین ثم آمین۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا، اللہ کو پسند ہے جب انسان ہزار گناہوں کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے، ٹوٹی پھوٹی صحیح اس سے معافی مانگتا ہے، کچی پکی صحیح اس سے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی پکی فریاد اللہ بہت پیاری ہے، بس وہ ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ سجدوں سے رب کو اور اخلاق سے اس کے بندوں کو خوش رکھو، دونوں جہاں میں آسانی